یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب لکھا ہے، حیرت نہ کیجیے یہ اصول تضاد ہے، دھوکہ وہیں پہ ہوگا جہاں اعتماد ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، کسی مشورے، کسی کام کے لیے، مدد کے لیے، مگر ہر کوئی ہمارے بھروسے کے لائق نہیں۔ آج کا سچا واقعہ ایک ایسے نوجوان لڑکے کے بارے میں ہے جس نے کسی دھوکے باز کو دوسرا موقع دیا، لیکن شکر گزاری کے بجائے اسے صرف بربادی ملی۔ یہ ہے فہیم صالح کی کہانی۔ فہیم صالح کے والدین ریحانہ صالح اور صالح الدین احمد بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے۔ سن 1985 میں جب باپ نے اپنی کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سعودی عربیہ میں پروفیسر کی حیثیت سے نوکری شروع کی تو اس نے بیوی اور بیٹی روبی کو بھی وہیں منتقل کروا لیا۔ فہیم کی پیدائش 12 دسمبر 1986 میں ہوئی۔ فہیم اور روبی میں 8 سال کا فرق تھا، لیکن ان کا شروع سے ایک خوبصورت رشتہ رہا تھا۔ روبی فہیم کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اسے پیار سے کھانا کھلاتی تھی۔ چند سال بعد چھوٹی بہن رفایت نے ان کی فیملی کو مکمل کیا۔ فہیم بچپن سے ہی خوش مزاج، انرجیٹک تھا، تھوڑا بہت شرارتی بھی۔ وہ ہر نئی چیز کے بارے میں تجسس رکھتا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی اسے ٹیکنالوجی کا شوق تھا۔ جب بھی فہیم کو الیکٹرانک کھلونا تحفے میں دیا جاتا، وہ بیٹھ کر کھلونا کھول دیتا، دیکھتا کہ اندر سے کیسا بنا ہوا ہے۔ سن 1991 جب فہیم 4 سال کا تھا، اس کے والدین بہتر زندگی اور اپنے بچوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم دینے کے خاطر امریکہ امیگریٹ کرتے ہیں اور لوئیزیانا میں ایک چھوٹے 2 بیڈروم اپارٹمنٹ میں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ صالح الدین کمپیوٹر سائنس میں PhD کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور ریحانہ پاس کے لانڈرومیٹ میں نوکری کرتی ہے۔ بچپن سے ہی فہیم نے اپنے والدین کو امریکہ میں روزی کمانے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کے مالی حالات کچھ عرصے تک اچھے نہیں تھے، اسی لیے شاید فہیم نے چھوٹی عمر سے ان کی مشکل آسان کرنا چاہی۔ 10 سالہ فہیم مقامی ڈالر سٹور سے کینڈیز خریدتا ہے۔ اسکول کی ریسیس کے دوران زیادہ قیمت میں وہ بچوں کو بیچتا ہے۔ اس چھوٹے سے کاروبار کو چند ہفتے ہی ہوئے تھے کہ اسکول کے پرنسپل نے یہ دھندا بند کروا دیا، لیکن فہیم نے $150 منافع کما لیا تھا۔ کچھ ہی دن بعد فہیم نے والد سے سالگرہ کے تحفے میں زیورات بنانے کا سامان مانگا۔ جیولری میکنگ کٹ سے اس نے بریسلیٹس اور نیکلسز بنائے اور محلے کے کھیل کے میدان میں دوسرے بچوں کو بیچے۔ دوستوں، ہم سب اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو جانتے ہیں جو کاروباری دماغ رکھتے ہیں، چالو ہوتے ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہی یہ سمجھ جاتے ہیں یہ بچہ بڑا ہو کر ایک کامیاب بزنس مین بنے گا۔ فہیم کی شخصیت کچھ ایسی ہی تھی۔ شروع سے ہی فہیم کو ٹیکنالوجی کا جنون تھا، ساتھ میں اس میں کچھ نیا ایجاد یعنی انوینٹ کرنے کا جذبہ تھا۔ جب اسے انٹرنیٹ کی پہچان ہوئی تو وہ اپنا پوٹینشل جاننے لگا۔ 12 سال کی عمر میں فہیم نے اپنی پہلی ویب سائٹ بنائی جس کا نام صالح فیملی رکھا۔ ویب سائٹ پر فیملی کی فوٹوز تھی اور ان کے بارے میں مزاحیہ تبصرے۔ فہیم کو بہت جلد احساس ہوا کہ ویب سائٹس بنا کر انٹرنیٹ پر لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں۔ اسی دوران پوری فیملی لوئیزیانا کو چھوڑ کر راچسٹر نیو یارک منتقل ہو گئی۔ سن 1999 فہیم اپنی پہلی ویب سائٹ کو مونیٹائز کرواتا ہے۔ اس کی عمر صرف 13 سال تھی۔ ویب سائٹ کا نام منکی ڈو تھا۔
یہ ویب سائٹ شرارتی ٹینیجر لڑکوں کو بہت بھائی کیونکہ اس سائٹ پر جوکس، مسخرہ پن اور پرینکس کے طریقے بتائے جاتے تھے۔ جب گھر پر گوگل ایڈز کی طرف سے $500 کا چیک آیا تو فہیم کے باپ کو بے حد حیرت ہوئی، یہ بچہ $500 کیسے کما رہا ہے؟ فہیم نے باپ کو تسلی دی، بتایا کہ اس نے گھر میں رکھی ہوئی کمپیوٹر پروگرامنگ کی کتابیں پڑھ کر بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ پھر 13 سالہ فہیم نے والدین کی اجازت سے اپنا ذاتی بینک اکاؤنٹ کھلوا لیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ اسے پیمنٹس کے چیکس ملتے رہیں گے۔ سن 2003 17 سالہ فہیم اپنے اچھے دوست کھائل کے ساتھ وز ٹین نامی کمپنی کھولتا ہے۔ وز ٹین کے ذریعے فہیم نے AOL اور میسنجر سروسز کے لیے ڈیزائننگ کا کام کیا۔ ہائی اسکول ختم کرنے سے پہلے ہی فہیم نے اتنے پیسے کما لیے تھے کہ وہ یونیورسٹی کی فیس اور اپنا خرچہ خود سے ادا کر سکتا تھا۔ سن 2009 میں والتھام میساچوسٹس کی بینٹلی یونیورسٹی سے وہ کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ کی ڈگریز حاصل کرتا ہے اور فوراً اسے ایک IT کمپنی سے $50,000 سالانہ کی نوکری آفر ہوتی ہے، لیکن فہیم کو یہ جاب منظور نہیں تھی۔ کچھ عرصے والدین کے بیسمنٹ میں رہتے ہوئے سن 2010 میں فہیم پرینک ڈائل ایپ ایجاد کرتا ہے۔ یہ iOS ایپ ابھی بھی دستیاب ہے۔ prankdial.com ویب سائٹ بھی موجود ہے۔ اس ایپ کے ذریعے لوگ اپنے دوستوں کو پرینک کر سکتے ہیں۔ دوست کا فون نمبر ڈال کر ایپ استعمال کرنے والا کئی مختلف پہلے سے ریکارڈ کیے ہوئے میسیجز چن سکتا ہے اور دوستوں کو پاگل بنا سکتا ہے۔ ساری بات چیت اور دوستوں کی ریاکشنز ریکارڈ بھی کی جا سکتی ہیں۔ کچھ عرصے میں پرینک ڈائل کمپنی تقریباً $10 ملین کا کاروبار کر رہی تھی۔ فہیم سالانہ $2 ملین کما رہا تھا۔ اس نے والدین کو ریٹائرمنٹ لینے میں مدد کی اور ہر مہینے انہیں خرچے کے لیے پیسے دیتا تھا۔ والدین اور بہنوں کے ہر شوق پورے کرتا تھا۔ حالانکہ فہیم کو پرینک ڈائل ایپ کے ذریعے اچھا منافع مل رہا تھا، ہر کوئی اس ایپ سے خوش نہیں تھا۔ ہڈسن کاؤنٹی کریکشنل فیسلٹی کا ڈپٹی ڈائریکٹر کرک ایڈی پرینک ڈائل سے اپنے ملازمین کی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ 21 مہینے کی جیل بھی ہوتی ہے اسے۔ کرک ایڈی پلٹ کر فہیم صالح کی کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کرتا ہے، کہتا ہے تمہاری ایپ استعمال کر کے میں مسئلے میں پڑ گیا۔ کرک ایڈی ہی نہیں، بے شمار لوگوں نے شکایت کی، پرینک ڈائل کے خلاف نیگیٹو ریویوز چھوڑے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں ہراساں اور تنگ کرنے کے لیے یہ ایپ استعمال کی جاتی ہے۔ قانونی کارروائی کسی بھی عام آدمی کے لیے رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن فہیم اپنی ترقی میں آگے بڑھتا رہا۔ جلد فہیم امریکہ سے باہر بنگلہ دیش اور نیپال میں پھٹاؤ نامی سواری کی کمپنی شروع کرتا ہے۔ سن 2015 میں اس کمپنی کی قیمت $100 ملین لگائی گئی تھی۔ سن 2018 میں فہیم نائجیریا میں گوکارا نامی موٹر بائک ٹیکسیز کی شروعات کرتا ہے۔ کامیابی کے بعد کامیابی، فہیم صالح اپنے دوستوں اور جاننے والوں میں ایلان مسک آف دا ڈیولپنگ ورلڈ کہلانے لگتا ہے۔ اس کی نیٹ ورتھ $150 ملین تھی۔ دولت اور ترقی کے ساتھ فہیم بڑے دل کا مالک تھا۔ وہ فلاحی یعنی چیریٹیز کے لیے بھی کام کرتا تھا، دوستوں اور رشتہ داروں کی مدد کرتا تھا۔ سوشل میڈیا پر بھی وہ کافی ایکٹیو تھا۔ سن 2016 میں اس نے والد کو ٹیسلا ماڈل S گاڑی تحفے میں دی اور سرپرائز کی ویڈیو اپنے YouTube چینل پر ڈالی۔ اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ میں خوشحال تصویروں کی بھرمار ہے۔ عالی شان ویکیشنز، مہنگے ریسٹورانٹس اور فیملی کے ساتھ یادگار لمحے گزارتے ہوئے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ دسمبر 2019 فہیم اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا قدم لیتا ہے۔ مینہٹن میں $2 ملین کا فلیٹ خریدتا ہے۔ وہ اپنے نئے گھر کو سیٹ کرنے میں، سجانے میں بہت خوش تھا۔ اکثر ماں کو فیس ٹائم کر کے ہوم ڈیزائن اور
ڈیکوریٹنگ کے مشورے مانگتا تھا، وہ خود سے کھانا پکانا بھی سیکھ رہا تھا، اپنی ایکسرسائز اور رننگ کی روٹین کے لیے بھی وقت نکال رہا تھا۔ حال ہی میں اس نے ایک پومسکی یعنی پومرینین اور سائبیرین ہسکی کا مکس کتا خریدا تھا جس کا نام لیلا رکھا تھا۔ وہ اپنی فطرت کے خلاف زندگی میں ٹھہراؤ لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فہیم صالح کے پاس اپنے مستقبل کو لے کر بہت سارے پلانز تھے۔ افسوس کہ جوانی میں ہی اس سے سارے فیوچر کے پلانز بھیانک طریقے سے چھین لیے گئے۔ 13 جولائی 2020 پیر یعنی منڈے کا دن تھا۔ دوپہر کے بعد 1:45 بج رہے تھے۔ فہیم 3 میل کی رننگ کر کے اپنی بلڈنگ کو لوٹ رہا تھا۔ سیکیورٹی کی سرویلنس فوٹیج میں فہیم شارٹس اور ٹی شرٹس پہنے ہوئے ایلیویٹر میں چڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور آدمی ایلیویٹر میں سوار ہوتا ہے۔ یہ شخص 3 پیس کالا سوٹ، کالے دستانے اور کالا ماسک پہنا ہوا تھا۔ کیونکہ کووڈ-19 کی پینڈیمک عروج پر تھی، اس آدمی کا ماسک پہننا کوئی مشکوک بات نہیں تھی۔ آدمی کے ہاتھ میں ایک ڈفل بیگ تھا۔ ویڈیو فوٹیج کی بنیاد پر ایسا لگ رہا تھا کہ فہیم اس آدمی کو جانتا تھا یا فہیم نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اچانک آدمی اپنی جیب سے ٹیزر گن نکال کر فہیم پر چلاتا ہے۔ فہیم الیکٹرک کرنٹ کے شاک سے ایلیویٹر کے فرش پر گر جاتا ہے۔ ایلیویٹر کے دروازے سیدھا فہیم کے فلیٹ میں کھلتے تھے۔ آدمی فہیم کی گردن اور سینے پر 4-5 بار چاقو سے وار کرتا ہے اور اسے گھسیٹتے ہوئے فلیٹ میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ایلیویٹر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آگے جو کچھ ہوا کیمرے کی نظر سے دور ہوا۔ چند پڑوسیوں کو بلند آوازیں، چیخیں سنائی دی، لیکن کسی نے بھی اپنے فلیٹ سے نکل کر تحقیقات کرنے کی زحمت نہیں کی، نہ ہی پولیس کو اطلاع دی۔ 14 جولائی 2020 قاتل فہیم کے فلیٹ پر اگلے دن لوٹتا ہے، مشینی آری الیکٹرک سو کے ساتھ، جس کے ذریعے وہ فہیم کا سر، بازو اور ٹانگیں جسم سے کاٹ دیتا ہے اور الگ الگ گاربیج بیگز میں ڈالتا ہے۔ پھر قاتل خونی پرتشدد منظر کو صاف کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی دوران فہیم کی فیملی اور اس کے دوست اس کی خاموشی سے بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ کسی کی بھی فون کالز یا ٹیکسٹ میسیجز کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ فہیم کی ایک کزن اس کی خیریت پوچھنے اس کی بلڈنگ پہنچ جاتی ہے۔ وہ بلڈنگ کی لابی میں انٹرکام سے فہیم کے فلیٹ کو کال کرتی ہے اور کوئی جواب نہیں ملتا۔ جب کزن لفٹ میں چڑھتی ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ فہیم کا قاتل اس کے فلیٹ میں ابھی تک موجود تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر قاتل ایمرجنسی کی سائیڈ انٹرنس کی سیڑھیوں سے نیچے فرار ہو جاتا ہے۔ فہیم کی کزن جب فلیٹ میں داخل ہوئی تو اسے لگا کہ وہ کوئی ڈراؤنی ہارر مووی میں داخل ہو گئی ہے۔ فہیم کا دھڑ یعنی ٹورسو لیونگ روم کے فرش پر پڑا تھا اور جگہ جگہ خون آلود پلاسٹک کے گاربیج بیگز رکھے ہوئے تھے۔ پولیس افسران جائے واقعے پر پہنچ کر پوری عمارت کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ڈیٹیکٹیوز کو ابتدائی خیال تھا کہ یہ کسی پیشہ وار قاتل کا کام ہے، ایک اسیسن جسے فہیم کے کسی دشمن نے مارنے کا ٹھیکہ دیا ہوگا۔ کرائم سین پر بامشکل کوئی خون ملا اور اپارٹمنٹ میں کچھ بھی چوری نہیں ہوا تھا۔ پولیس افسران فلیٹ سے قتل کا ہتھیار ایک بڑا چاقو برآمد کرتے ہیں۔ انہیں ایک مکھیٹا سو دیوار میں پلگ ہوئی ملتی ہے، ساتھ میں ویکیوم کلینر، نیلے رنگ کے دستانے، قینچی، صفائی کا سامان جیسے تولیے، بلیچ کی بوتلیں اور 9 سپنج۔ ڈیٹیکٹیوز کو فہیم کا کتا اس کے کمرے میں بند کیا ہوا ملتا ہے۔ کیونکہ فہیم
فرینک ڈائل کی وجہ سے کورٹ کچہری کا سامنا کر چکا تھا اور کافی لوگ اس کی کمپنی کے خلاف تھے۔ ڈیٹیکٹیوز کو شبہ تھا کہ اتنی صفائی اور تفصیل سے کام صرف ایک پروفیشنل قاتل ہی کر سکتا ہے۔ چند گھنٹے بعد فہیم کے قتل کی اطلاع اس کے والدین کو دی جاتی ہے۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ان کے مزاحیہ زندگی سے بھرپور لاڈلے کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، ایسی بے دردی سے جان سے مار سکتا ہے۔ بہنیں رف اور روبی جو ملک سے باہر مڈل ایسٹ میں رہتی تھی، والدین کو سنبھالنے کے لیے ان کے گھر پہنچ جاتی ہیں، حالانکہ ان کا دل بھی صدمے سے چکنا چور تھا۔ اس قتل کی خبر میڈیا کے ذریعے بہت سنسنی انداز میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ٹیک کمپنی کا فاؤنڈر اور CEO ٹکڑوں میں لگژری اپارٹمنٹ میں پایا گیا۔ فہیم کی ایک قریبی دوست نے WNBC چینل کو بتایا کہ وہ سب فہیم کی شرارتوں سے اتنا عادی تھے کہ جب انہیں روبی نے فون کر کے قتل کی اطلاع دی تو دوستوں نے سوچا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر کوئی فہیم کا مذاق ہوگا۔ جیسے جیسے تفتیش جاری رہی، ڈیٹیکٹیوز نے انکشاف کیا کہ قاتل اپنے خلاف چھوٹے ثبوت چھوڑ گیا تھا۔ ایلیویٹر کی CCTV فوٹیج میں قاتل ویکیوم کلینر سے ایلیویٹر کے فرش کو صاف کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہم جیسے عام لوگ شاید سوچیں گے کیا قاتل اپنا DNA کوئی بال یا کھال کے ذرات ویکیوم کے ذریعے اٹھا رہا تھا؟ نہیں، ڈیٹیکٹیوز جانتے ہیں کہ جب کوئی ٹیزر گن استعمال ہوتی ہے تو الیکٹرک شاک کے ساتھ ساتھ چھوٹے 30 سے 40 کے قریب اینٹی فیلن آئیڈینٹیفیکیشن ٹیگز باہر نکلتے ہیں، برتھ ڈے پارٹیز کی کنفیٹی کی طرح زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ ان چھوٹے ٹیگز میں ٹیزر کا سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے جس کے ساتھ خریدنے والے کی شناخت جڑی ہوتی ہے۔ قاتل نے ویکیوم کلینر سے یہ ٹیگز اٹھا لیے تھے، لیکن اس کے پاس ویکیوم کلینر کو خالی کرنے کا وقت نہیں ملا تھا کیونکہ فہیم کی کزن وہاں اچانک جو آ گئی تھی۔ ڈیٹیکٹیو سیریل نمبر کے ذریعے ٹیزر کے مالک کا نام دریافت کرتے ہیں۔ وہ 21 سالہ ٹائریز ڈیوان ہاسپل نامی لڑکا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز ٹائریز کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں۔ ٹائریز ڈیوان ہاسپل کا تعلق لانگ آئلینڈ نیو یارک کے ایک لو انکم گھرانے سے تھا۔ ماں نفسیاتی مریض تھی اور جب وہ مینٹل انسٹیٹیوشن میں رہنے لگی تو نانی نے ٹائریز کی دیکھ بھال کی تھی۔ ٹائریز 12 سال کا تھا کہ نانی کا انتقال ہو گیا اور اسے خالہ کے ساتھ رہنا پڑا۔ ٹائریز بچپن سے کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں اتنا ہی پرجوش تھا جتنا فہیم اپنی بچپن میں تھا۔ ہائی اسکول میں فہیم کی طرح اس نے ویب ڈیزائن کے کئی ایوارڈز جیتے تھے۔ 16 سال کی عمر سے ٹائریز فہیم اور اس کی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا، فہیم کے پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے۔ وہ کتے کو واک پر لے کر جانے سے لے کر باقی فائنینشل کام بھی سنبھال لیتا تھا۔ ٹائریز فہیم کے لیے کام کرتے ہوئے ہافسٹرا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ ہافسٹرا یونیورسٹی ملک کی ٹاپ ایوارڈ وننگ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ فہیم ٹائریز پر بہت اعتبار کرنے لگا تھا۔ شاید فہیم کو ٹائریز میں اپنا ماضی نظر آتا تھا، ایک غریب ذہین بچہ جو ایک ڈائمنڈ ان دا رف کی طرح ایک ہیرا تھا جسے چمکانے کی دیر تھی۔ لیکن ٹائریز بھروسے کے قابل نہیں تھا اور اس بات کا اندازہ فہیم نے حال ہی میں کر لیا تھا۔ ٹائریز نے فہیم کے اکاؤنٹ سے تقریباً $90,000 چوری کیے تھے۔ ڈیٹیکٹیوز دریافت کرتے ہیں کہ فہیم نے اس فراڈ کی وجہ سے ٹائریز کو نوکری سے نکال دیا تھا، لیکن اس نے پولیس کو اس جرم کی رپورٹ نہیں لکھوائی تھی۔ فہیم نے پھر اپنے بڑے دل کا مضائقہ کرتے ہوئے ٹائریز سے کہا تھا، دیکھو میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا، تم سے غلطی ہو گئی ہے سمجھتا ہوں،
जवानी में कभी कभार बुरे फैसले मजबूरियों की वजह से हो जाते हैं। मैं तुम्हें पेमेंट प्लान बनाकर देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स में मेरे पैसे लौटा देना। डिटेक्टिव्स का मानना था कि टायरीस को फ़हीम के लाइफस्टाइल की आदत हो गई थी। टायरीस अक्सर फ़हीम की गैर मौजूदगी में उसके फ्लैट में पार्टीज देता था, अपने दोस्तों पर इम्प्रेशन जमाने के लिए महंगे रेस्टोरेंट्स में दावत देता था, उन्हें फ्लैट की सैर करवाता था और जाहिर करता था कि फ्लैट उसकी मलकियत है। क्योंकि टायरीस फ़हीम को पैसे लौटाना नहीं चाहता था और उसे पुलिस का भी डर था, तो उसने फ़हीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। डिटेक्टिव्स टायरीस की बैंक एक्टिविटी नोट करते हैं। 13 जुलाई 2020 को उसने फ़हीम का ही दिया हुआ एम्प्लॉई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था और ऊबर ड्राइवर की खिदमत हासिल करके फ़हीम के फ्लैट को पहुंचा था। अगले दिन 14 जुलाई 2020 को भी टायरीस ने उसी क्रेडिट कार्ड से होम डिपो दुकान में ख़रीदारी की। होम डिपो के सीसीटीवी फुटेज में वो एक इलेक्ट्रिक सॉ और सफाई का सामान खरीदते हुए नजर आया। पुलिस अफसरान टायरीस के नाम का वारंट हासिल करते हैं और उसके अपार्टमेंट पर छापा मारते हैं। वो घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसके स्टोरेज रूम से आग जलाने का सामान मिला। 4 ड्यूराफ्लेम लॉग्स, लाइटर फ्यूल, WD-40 और माचिस मिली, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़हीम के टुकड़े करने के बाद टायरीस का इरादा उसकी लाश को जला देने का था। इन्वेस्टिगेटर्स टायरीस के पीछे पीछे थे और टायरीस फ़हीम को कत्ल करने के बाद, उसके जिस्म के कई टुकड़े करने के बाद, उसी मोहल्ले से सिर्फ 1 मील दूर 1 महीने के $18,000 की शानदार प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पर रेंट करके अपनी गर्लफ्रेंड मरीन के साथ मज़े में रह रहा था। 15 जुलाई को सीसीटीवी फुटेज में टायरीस और मरीन महंगी डिज़ाइनर दुकान में शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। थोड़ी देर बाद टायरीस गोल्डन 22 नंबर के गुब्बारे खरीदता है गर्लफ्रेंड की 22वीं सालगिरह के लिए। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में आलीशान डिनर करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देते हैं। 17 जुलाई 2020 न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान टायरीस डेवॉन हास्पिल को गिरफ्तार करते हैं। क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अदालती कार्रवाइयों में बहुत डिलेज हुए हैं, टायरीस मुकदमे के इंतज़ार में राइकर्स आइलैंड की जेल में कैद है। 19 जुलाई 2020 तकरीबन 80 रिश्तेदार फ़हीम के जनाजे पर जमा होते हैं। ऑरेंज काउंटी के प्लेजेंट हिल सेमेटरी में उसे दफनाया जाता है। मीडिया और रिपोर्टर्स को शिरकत करने से मना किया गया था। फ़हीम की बड़ी बहन रूबी का कहना है कि फ़हीम को दफन करने से 3 दिन पहले उसे हडसन वैली फ्यूनरल होम के डायरेक्टर ने फ़ोन किया था और कहा था, हम माजरत चाहते हैं, लेकिन हम आपके भाई का सर और औज़ा वापस उसके जिस्म से जोड़ नहीं सकते। रूबी ने उनसे गुजारिश की कि वो कम से कम अपनी पूरी कोशिश करें। रूबी का कहना है कि बचपन में जब फ़हीम को कोई चोट लग जाती थी या उसकी नाक से खून बहता था तो रूबी की जान निकल जाती थी। उसकी हर वक्त यही दुआ होती थी कि भाई को कोई नुकसान ना पहुंचे। और अब नौबत ये आ गई थी कि वो अपने भाई की लाश के टुकड़ों की बात कर रही थी। फ़हीम को दफनाने से 1 दिन पहले फ्यूनरल डायरेक्टर ने रूबी को फिर फ़ोन किया और कहा, ये काम आसान नहीं था, लेकिन हमने उसे जोड़ दिया है। जब कब्रिस्तान में काम करने वाले फ़हीम के ताबूत को ज़मीन में उतारने लगे तो उसका बाप कब्र के सिरहाने खड़े होकर चीख रहा था, फ़हीम मत जाओ, फ़हीम मत जाओ, फ़हीम फ़हीम फ़हीम। दोस्तों, ये थी फ़हीम सालेह की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना